شہر حیدرآباد کی مشہور تاریخی کلین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بلدی انتخابات کے آخری لمحات میں اپنے ایک عظیم الشان روڈ شو اور مرکزی جلسے کا آج ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سب سے پہلے پرانے شہر کی عوام سے گزارش کی ہے کہ سبھی لوگ یہ ذہن نشین کر لیں کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے، لہٰذا بلدی انتخابات کی پولنگ میں سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر حصہ لیں اور پارٹی کے انتخابی نشان پتنگ پر ٹھپا لگائیں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کڑے امتحان کا، ملت کو ایک ہونے کا، ایک جٹ ہو کر کام کرنے کا، کیونکہ دشمن صرف مجلس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے شہر حیدرآباد میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ لہٰذا کلین مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ہی کارپوریٹرز آج ایک عظیم الشان ریلی اور مرکزی جلسے کا اہتمام کیے ہیں، اور یہ ریلی ڈبیر پورہ دروازہ علاقے سے ہوتے ہوئے کوٹلی علیجہ، وکٹوریا ہوٹل، بی بی بازار، تالاب کٹا، رحمانیہ مدرسہ، املی بند، بڑا بازار، ظفر روڈ، یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن، سنتوش نگر، ماما بختوار ہاٹ، بانو نگر، کرما گوڑا، اوپر بستی، واحد کالونی سے ہوتے ہوئے رین بازار کی ہوٹل ہرمین تک نکالی گئی۔ اس ریلی میں سبھی علاقوں کے مجلسی صدور و متمدین اور سینکڑوں حرکیاتی کارکن نے حصہ لیا۔ جماعت کے ذمہ داروں کو لینا پڑتی ہے، تو میں آپ کی جانب سے، میری جانب سے جناب یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرے دل میں مجلس اتحاد المسلمین میں ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے آئیں گے۔ ان کی رہبری، ان کے ذریعے مشوروں سے ہم تمام مجلس کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جناب یوسف صاحب سرگرم پہلے بھی تھے، ابھی بھی سرگرم رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو دیوبندیہ کی نمائندگی پر 5 سال میں دتاتریہ نگر ڈویژن میں 2020 اور 21 میں مجلس کی نمائندگی پر قریب 75 لاکھ کے اب تک اس سال کے نومبر تک قریب 75 لاکھ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ 2019-20 میں 1.25 لاکھ کے کام انجام دیے گئے۔ 2018-19 میں 3.45 لاکھ کے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے گئے۔ 2017-18 میں 2.60 لاکھ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ 2016-17 میں 1.5 کروڑ کے کام کروائے گئے، تو کل 19.45 لاکھ کے صرف بلدیہ کی طرف سے مجلس کی نمائندگی پر یہ کام کروائے گئے۔ واٹر ورکس میں جس میں میرے کی بجٹ کے بھی کام شامل ہے، 5 سال میں قریب 4.55 لاکھ کے کام انجام دیے گئے۔ اور ابھی یوسف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک باکس ٹائپ اسٹاف واٹر ڈرین جگہ نالا سے سرور نگر سے گنگا بولی تک یہ کام کی منظوری ہو چکی ہے، تو 40 گھروں کو ہٹانا پڑے گا، تھوڑا بہت ان کا زائدہ حصہ ان کو چیک پیسے ملیں گے، اور وہ ڈرین کا کام ہونے کے بعد جو اکثر بارش کے دنوں میں پانی جمع ہوتا ہے سرور نگر سے گنگا بولی کے درمیان میں، وہ آپ کو راحت ملے گی، اور کام کا ایڈمنسٹریٹو سینکشن بھی ہو چکا ہے، ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اور یہ کام میرے خیال سے آئندہ مہینے شروع بھی ہو جائے گا۔ یہ جو باکس ٹائپ ڈرین کا کام ہے، اس کی لاگت 4.30 لاکھ روپے ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے 5 سال کا ریکارڈ بولیے یا پرفارمنس رپورٹ بولیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ جو کام ابھی زیر تکمیل ہے یا جو کام نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پورا کیا جائے گا۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ
کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام حضرات اپنے گھر کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کے ساتھ ان کو لے کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اس بلدیہ کے انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا اور بیلٹ پیپر میں جہاں پر بٹن کا نشان ہوگا وہاں پر آپ کو مہر لگا کر اس بیلٹ پیپر کو موڑ کر آپ کو اس بیلٹ پیپر کو بیلٹ باکس کے اندر ڈالنے سے ہی آپ کے ووٹ کا استعمال یا آپ کے ووٹ کی گنتی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور اپنے ووٹوں کا استعمال کریے، مجلس کو مضبوط کریے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے مختلف سیاسی پارٹیاں ایک ہو کر مجلس اتحاد المسلمین پر حملہ کر رہی ہیں۔ یہ مجلس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجلس کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات اور ایسے کئی چیلنجز آئے اور الحمدللہ عوام نے مجلس کا ساتھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیشہ مجلس کو کامیاب اور کامران کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب این ٹی راما راؤ کی حکومت تھی، حیدرآباد میں جب بلدیہ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس زمانے میں میر ذوالفقار علی 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے، تو وہاں پر این ٹی راما راؤ کی پارٹی سے لوگ کہیں ایک آندھرا کے علاقے سے آ کر بم پھینکے تھے، اس میں ایک عورت زخمی ہوئی تھی۔ جب اس عورت کو اسپتال لے کر جایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ووٹ ڈالنے آئی ہوں مجلس کو، میں ووٹ ڈال کر اسپتال میں جاؤں گی۔ وہ جذبہ آج بھی عوام میں زندہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی اور تلگودیشم پارٹی ہو، ان کے تمام سیاسی مجلس پر جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کے امیدوار بھی بڑی تعداد میں حیدرآباد کی بلدیہ کے انتخابات میں کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ بی جے پی کا ہر سینٹرل منسٹر آ رہا، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی یو پی کا بھی چیف منسٹر آ گیا، یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، حیدرآباد کا نام بدل دیں گے، مجلس کو ووٹ دینا فرقہ پرست پارٹی ہے، اسد الدین اویسی جینا ہے اور یہ فلاں باقی 3-4 پوائنٹ کر بی جے پی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم حیدرآباد کی ترقی کے لیے کتنا پیسہ دیا، حیدرآباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے، حیدرآباد کے روڈوں کے وائڈنگ کے لیے، فلائی اوور بنانے کے لیے، نئی پانی کی لائن ڈالنے کے لیے، نئی ڈرینیج لائن ڈالنے کے لیے کتنے پیسے دیے۔ بی جے پی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جب حیدرآباد میں 100 سال کے بعد بارش ہوئی اور سیلاب آیا، آج بی جے پی ایک پیسہ نہیں دی حیدرآباد، جو 10,000 روپئے کے لیے غریب عوام پریشان تھی، جس کو یہی لوگ جا کر بند کروائے۔ اگر مودی کی حکومت حیدرآباد کی عوام کی فائنینشیل ہیلپ کرتی تو گورنمنٹ کے آرڈر کے مطابق جس کے گھر میں پانی آتا ہے اس سے اس کے گھر کے سامان کا نقصان ہوتا ہے، اس کو کم سے کم 80,000 سے 1 لاکھ روپئے ملتے، مگر بی جے پی ایک پیسہ نہیں دی۔ اب اپنی جب ہم ان کے کمزوریوں کو عوام کے درمیان میں رکھتے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے بولا جاتا ہے اسد الدین اویسی جینا ہے، بھولا ہے۔ ارے بھائی آپ شہر کے لیے کیا کیے بتاؤ نا، اور بلدیہ کے انتخابات میں بلدیہ کے انتخابات میں حیدرآباد کا نام بدل دیں گے۔ حیدرآباد کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ تو بی جے پی کہتی ہے حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر رکھ دیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس شہر کی پہچان اس کے نام سے ہے، اس شہر کی خوبصورتی اس کے نام سے ہے، تو بی جے پی کا کوئی ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے نہیں دیں گے اور بی جے پی بولیں گے ہم حیدرآباد کا نام بدل دیں گے۔ ارے کیا کیا بدلو گے تم؟ کیا چار مینار کا نام بدل دو گے؟ قلعے گولکنڈے کا نام بدل دو گے؟ کیا کیا بدل دیں گے آپ؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جہاں کہیں بی جے پی کو موقع ملتا تاریخ کو بدل دیں،
اسی لیے تو بی جے پی کا ایک عقل مند بول دیا کہ تاج محل نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز تھی۔ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ فرقہ پرستی کو فروغ دیا جائے، تاریخ اور تہذیب اور تمدن کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ میری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ جو حیدرآباد سے محبت کرتا ہے حیدرآبادی، اس کو اپنی تاریخ کو بچانا ہے، اپنی تہذیب کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ منفرد اردو بولی جاتی ہے، وہ ایسی اردو آپ دوسرے ملک کے حصے میں جائیں گے تو لوگ ذرا ہنسیں گے بھی سن کے ہماری زبان کو۔ تیلگو، یہاں کی تیلگو آندھرا کے تیلگو سے مختلف ہے، اس میں بہت سے دکنی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ اس شہر کی خوبصورتی کو بچائیے۔ اور 6.5 سال ہوا تلنگانہ بن کر، یہاں پر الحمدللہ کرفیو تو دور کی بات ایک ٹینشن کا ماحول بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور قابل مبارکباد حیدرآباد کی عوام جنہوں نے شہر کے امن کو مضبوط کیا، یقیناً کریڈٹ ملنا چاہیے پولیس کو بھی اور مجلس اتحاد المسلمین کو بھی۔ میں جب نظام کالج میں پڑھتا تھا، میرے پاس ایک ایس ڈی موٹر سائیکل تھی۔ سید یوسف صاحب پہلی مرتبہ جب رکن بلدیہ بنے یوسف صاحب، تو ایک بلدیہ کا بائی الیکشن ہوا تھا۔ اس بلدی حلقے کا نام رازدار خاں پیٹ تھا۔ رازدار خاں پیٹ اس بلدی حلقے کا نام تھا اس وقت۔ تو جب پولنگ کا دن تھا، میں اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو میرے سامنے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو کسی نے آ کر چاقو سے ہمارا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو میں اس کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر میرے خیال سے کچھ عثمانیہ دواخانہ یاد نہیں آ رہا، کوئی دواخانہ لے کر گیا۔ آج تک مجھے یاد ہے اس انسان کے ہاتھ سے جو خون بہ رہا تھا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ماحول نہیں پیدا ہونے دینا۔ الیکشن آئیں گے، چلے جائیں گے میرے بھائی۔ یہ کاروان کی سردار زمین نے 1980 اور 1990 میں بہت سی چیزیں دیکھی، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جب تک سیاست میں رکھے گا، زندہ رکھے گا، میں کبھی بھی شہر میں یا کہیں پر بھی 80 اور 90 کے ماحول کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو معصوم بچے بیٹھے، ان کا مستقبل ہم کو اچھا رکھنا ہے، ان کے دماغ میں اچھی چیزیں ڈالنا ہے۔ اگر ایک 18-19 سال کا صدرالدین اویسی جب وہ منظر دیکھا تو آج تک میری آنکھوں میں وہ منظر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان بچوں کی آنکھوں میں اس طرح کے منظر دکھائی دے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے۔ میں ہمارے جو مجلس کو نہیں چاہتے ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں، آپ مجلس کو مت چاہو مگر کام تو دیکھو ہمارا۔ ہم کام کی بنیاد پر آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو۔ ہمارا سیاسی دفتر دارالسلام سال کے 12 مہینے کھلا رہتا، ہفتے میں 6 دن، اور وہاں پر ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ہر کوئی سامنے آ کر مجلس کے ایم ایل ایز، اراکین بلدیہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر ایم ایل ایز ایم پی کام نہیں کیے تو ہم سے بحث بھی کرتا ہے، اور ہم ان کا کام کرنے تیار رہتے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور جن حضرات کو 10,000 روپے کی اسکیم میں پیسے نہیں ملے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کے بعد ہم تمام لوگوں کے گھر کے ڈیٹیلز لیے ہیں، مجلس کے ذمہ دار می سیوا میں ان کے نام ڈال دیں گے، ان کا بینک اکاؤنٹ کا نمبر بھی آپ نے ہم کو دیا ہے، ڈائریکٹ راست اس اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آئیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہوگی، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، مگر یہ وقت آپ کو اپنے ووٹ کے استعمال کرنے کا ہے۔ بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجلس کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو عظیم الشان کامیابی سے نواز دے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف تمام طریقوں سے کچھ نہ کچھ بولا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور حیدرآباد کے ایم پی کے تعلق سے
اتنی نفرت کہ اسدالدین اویسی کو جنا کہتے ہیں. آپ بتائیے میری کیا غلطی ہے؟ اگر میرے مرحوم والد اور میری ماں نے مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، مجھے قائد نے برطانیہ لندن بھیجا کر بارٹ لا کی ڈگری حاصل کیا میں پڑھ لکھ کر، تو ان کو تکلیف ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے اور اسی لیے جنہ کہتے ہیں. آپ بتائیے کہ میں ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہوں. میری لڑائی انصاف کی ہے، مجلس کی لڑائی انصاف کی ہے. مجلس مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے رہتی ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ ہو. جو مظلوم ہوگا وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوگا. یہ مجلس کی ہمیشہ پالیسی رہی. مجلس کبھی فرقہ پرستی کا نہ ساتھ دیا نہ فروغ دیا. ہم اپنا حق چاہتے ہیں. ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے. ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے. ہم اقتدار کو اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری نشو و نما ہو یا ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو. اگر اسدالدین اویسی حیدرآباد کا رکن پارلیمان بن کر بھارت کی لوک سبھا میں جاتا ہے تو وہ عوام کا نمائندہ بن کر جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب CAA کا کالا قانون نریندر مودی کی حکومت لے کر آئی تو پوری پارلیمنٹ میں اگر کسی نے اس قانون کو کالا قانون قرار دیا، ہمارے ملک کے آئین، سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف قرار دے کر اس کو پھاڑ دیا، تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا. اسی لیے مجلس سے مخالفت ہے کہ BJP کے بڑے بڑے لیڈر روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. اب خالی ڈونلڈ ٹرمپ کو BJP لانا باقی ہے. سب آ گئے. کل بھی آ رہے سنا میں، آؤ بابا آؤ، دولے بھائی کی بارات دیکھو انشاءاللہ. سب آ رہے، آؤ کوئی بات نہیں، ہماری بارات میں تم کو باراتی بننا پڑے گا. یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا شہر رہے گا. یہاں کی روڈیں ہماری، یہاں کے چبوتروں پر ہم راتوں بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیے. آج آپ آ کر حیدرآباد کے MP کو کیا کیا گالیاں بک رہے ہیں، اناف شناف بک رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کی عوام آپ کو جمہوری طریقے سے جواب دے گی اور 1 تاریخ کو جا کر آپ کو جواب مل جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر پھر سے نفرت کی دیواروں کو اٹھنے نہیں دیں گے. یہاں پر گھر گھر میں لڑائی کو ابھرنے نہیں دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریے اور بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جناب ذاکر باقری صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم عمری میں اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا. وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہاں کی ڈویژن کی خدمت کریں گے. آپ جب کبھی بلائیں گے وہ دوڑتے آئیں گے اور جو کام عوام ان سے امید لگا کر بیٹھی ہے وہ اس کو پورا کریں گے.